السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دینی تعلیم سیرت سیریز 22 یعنی 22 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسلام کا سب سے پہلا سبق۔ اس سبق کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی بنیاد کن عقائد پر ہے۔ اس میں ہم غور کریں گے کہ یہ پوری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند اور خود انسان کو کس نے پیدا کیا۔ اگر یہ انسان خود اپنے آپ میں غور کر لے تو خدا کی قدرت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک کہتا ہے غور کرنے کو اپنے آپ میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور کیا تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اور احکامات اپنے بندوں تک کس طرح پہنچاتا ہے، یہ سبق ہمیں خالق کائنات کی پہچان اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات یعنی قرآن مجید کی اہمیت سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے غور و فکر کے ساتھ اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22 یعنی لیسن نمبر 22، اسلام کا سب سے پہلا سبق۔ الفاظ و معانی۔ مخلوق پہلا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیدا کیا ہوا، انسان، کائنات۔ آیت اس کا مطلب ہے نشان، قرآن پاک میں سے ایک وقفے کا نام جو دائرہ کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو تصویر میں دیکھیں، گول گول سا جو دکھ رہا ہے اسی کو آیت کہتے ہیں۔ کلام یہ لفظ ہے، اس کا معنی بات، گفتگو، ملفوظات۔ موجیں مارنا اس کا مطلب ہے لہر مارتے ہوئے بہنا۔ آگے مضمون ہے، اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس تمام مخلوق کو کس نے پیدا کیا، یعنی غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت ملتی ہے کہ انسان خالق کائنات کی تخلیق میں غور کرے کہ یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوئی۔ آگے دیکھیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، اونچے اونچے پہاڑ، موجیں مارتے ہوئے دریا، ہرے بھرے جنگل کس نے پیدا کیے؟ خود اپنے اوپر غور کرو، تم کیسے پیدا ہوئے؟ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی، لکھنے پڑھنے کی، نئی نئی چیزیں بنانے کی، نئی نئی باتیں نکالنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ہر انسان نئی نئی چیزیں بنانے کی سوچتا ہے اور نئی نئی باتیں نکالتا ہے، تو یہ طاقت کہاں سے انسان کے اندر آئی؟ یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں سب سے پہلے اتری ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان میں جو کچھ طاقتیں ہیں ان کو بخشنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم مانو، جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کو سمجھو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو۔ جس طرح تم قلم سے اپنے دل کی بات کاغذ پر لکھ دیتے ہو، اللہ تعالی اپنا حکم نبی کے ذریعہ انسانوں کو بتا دیتا ہے۔ آگے سبق کا نتیجہ ہے، دیکھو لکھنے والا اور قلم ایک نہیں ہوتا، لکھنے والا اور قلم ایک نہیں ہوتا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قلم اور کاغذ ایک نہیں ہوتا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو لکھنے والے کا مطلب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اور نبی ایک نہیں، اللہ اور رسول ایک نہیں، رسول اور قرآن ایک نہیں، نبی اور اللہ کی کتاب ایک نہیں، ان سب میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن لکھا ہوا وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ قرآن وہی ہے جو اللہ نے اتارا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب تم سمجھ گئے اسلام کا پہلا سبق کیا ہے۔ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو۔ خلاصہ اس سبق کا یہ ہے کہ اسلام کا پہلا اور بنیادی سبق اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی خالقیت پر ایمان لانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز میں غور کرے کہ اسے بنانے والا کون ہے، کیونکہ
یہ سب اشیاء خود بخود نہیں بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے احکامات کو اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح ہم قلم کے ذریعے کاغذ پر اپنی بات لکھتے ہیں، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنا کلام ہم تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے رسول کو مانو اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو مانو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ عربی مقولہ ہے، حکیمانہ قول ہے۔ جس نے خود ہی کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، جس نے خود ہی کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ یہ چند سوالات ہیں، دیکھیں پہلا سوال ہے، ایک انسان کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا اور پہاڑوں کو دیکھ کر تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے اوپر اور خدا کی مخلوق پر کیوں غور کرنا چاہیے اور کیا نتیجہ نکالنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم بندوں تک کس طرح پہنچاتا ہے؟ اسی طرح آخری سوال ہے، اللہ، نبی اور قرآن کا فرق کوئی مثال دے کر سمجھاؤ۔ امید ہے آج کی سیرت کا پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔